میاں شہباز شریف کے بارے میں آج تک یہ کہا اور بتایا گیا کہ یہ صرف ایڈمنسٹریٹر ہیں، یہ سیاست نہیں جانتے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن آج حالات یکسر مختلف ہیں۔ اپوزیشن پارٹیاں ہوں، حکومت ہو، اس کے اتحادی ہوں، پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہوں یا پھر فیصلہ ساز قوتیں ہوں، یہ سب میاں شہباز شریف کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں۔ کیا یہ سیاست نہیں ہوتی؟ اور اگر یہ بھی سیاست نہیں ہوتی تو پھر سیاست کیا ہوتی ہے؟ وہ شخص جسے 3.5 برس عدالتوں اور جیلوں میں گھسیٹا گیا اور جسے حکومت ہر صورت 2022 سے پہلے تیسری بار جیل میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن منظور پاپڑ والا مشہور ہو گیا اور شہزاد اکبر فارغ ہو گیا، مگر وہ شخص جیل سے بھی باہر رہا اور ساری پارٹیاں مل کر اسے وزیر اعظم بھی بنا رہی ہیں۔ کیا یہ بھی سیاست نہیں؟ حکومت 3.5 سال یہ سمجھتی اور کہتی رہی نون لیگ سے شین لیگ نکلے گی، میاں نواز شریف کسی صورت بھی اپنے بھائی کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے اور یہ کرسی بہرحال مریم نواز کے پاس جائے گی، لیکن شہباز شریف نے اپنے بھائی کو بھی راضی کر لیا۔ کیا یہ بھی سیاست نہیں؟ اور پارٹی بھی ان کو مسلسل مسترد کرتی رہی۔ میں درجنوں سینئر ارکان کو جانتا ہوں جو چلتے چلتے کہا کرتے تھے آپ شہباز صاحب کو چھوڑیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن شہباز شریف نے آخر میں پارٹی کو بھی میں نہ کہتا تھا ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے کے دعووں پر مجبور کر دیا۔ اور کیا یہ بھی سیاست نہیں؟ لہٰذا میاں شہباز شریف اب اگر وزیر اعظم نہیں بھی بنتے تو بھی یہ خود کو سیاستدان ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ میاں شہباز شریف اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ 1 ارب روپے کا سوال ہے اور اس کے جواب کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، کیا وہ حکومت کامیابی سے چل جائے گی؟ اس کا سیدھا اور سادہ جواب ہے نہیں، وہ حکومت بمشکل 6 ماہ نکالے گی۔ نئے آرمی چیف کی تقرری کے ساتھ ہی وہ حکومت ختم ہو جائے گی اور ملک میں نئے الیکشن ہو جائیں گے، تاہم وہ حکومت چند بڑے کام کر جائے گی۔ یہ انتخابی اصلاحات، الیکٹورل ریفارم کرے گی اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کرے گی، ای وی ایم کا مسئلہ حل کرے گی، ججز کی تقرری کا طریقہ کار طے کرے گی، نیب ختم کرے گی، 18ویں ترمیم میں چند اصلاحات کرے گی اور معیشت کے چند اصول طے کرے گی۔ اور یہ کام جو ہی مکمل ہو جائیں گے، وزیر اعظم اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کا اعلان کر دے گا، اور اگر یہ نہیں ہوتا اور یہ حکومت سال سوا سال تک چلتی رہتی ہے تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت نقصان ہوگا اور عوام یہ کہنا شروع کر دیں گے عمران خان اچھا تھا، وہ روٹی نہیں دیتا تھا لیکن روزانہ اپنے بیانات سے ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ کا بندوبست تو کر دیتا تھا۔ دوسرا، یہ حکومت اگر طویل ہو گئی تو چودھری برادران اور آصف علی زرداری نون لیگ کو پنجاب سے فارغ کر دیں گے اور میاں سائربان یہ حقیقت جانتے ہیں، لہٰذا یہ کبھی یہ رسک نہیں لیں گے، یہ اسی سال اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کرا دیں گے۔ دوسرا حصہ، یہ حکومت عوام کو ریلیف ضرور دے گی، مہنگائی بھی کم ہوگی، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوگا، اسٹاک ایکسچینج کو بھی بہتر بنائے گی، سی پیک کی سپیڈ بھی بڑھائے گی اور یہ ڈالر کو بھی 10-15 روپے نیچے لے آئے گی۔ یہ کام موجودہ حالات میں حقیقتاً مشکل ہیں، لیکن حکومت کو بہرحال کرنا پڑیں گے۔ حکومت اگر یہ نہیں کرتی تو پھر عوام حکومت کی مرمت کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرے گی، لوگ 10-15 دنوں میں بولنا شروع کر دیں گے اور آج کی اپوزیشن اور فیوچر کی حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکے گی۔ لہٰذا میرا ذاتی خیال ہے وزارت خزانہ نون لیگ اپنے پاس رکھے گی اور یہ جیسے تیسے کر عوام کو ریلیف ضرور دے گی۔ اور تیسرا پہلو یہ کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیا عمرانی معاہدہ کرے گی، یہ ان سے مل کر نئی حدود طے کرے گی، ان کو بھی اسپیس دے گی اور ان سے اپنے لیے بھی اسپیس لے گی تاکہ مستقبل میں غلط فہمیاں پیدا نہ ہو۔ حکومت فوج کے ساتھ مل کر آرمی چیف کی تقرری کا لائحہ عمل بھی طے کرے گی اور یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا مستقبل میں جو بھی جنرل سینیورٹی میں پہلے نمبر پر ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرح ایک خودکار نظام کے تحت چپ چاپ چیف بن جائے گا، اور وہ اگر کسی مجبوری کے تحت یہ ذمہ داری نہ لینا چاہا تو نمبر 2 آٹومیٹک اس کی پوزیشن پر آ جائے گا۔ اگر یہ بندوبست ہو گیا تو یہ ملک کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا، ملک واقعی چل پڑے گا۔ ہم اب آتے ہیں 4 مزید بنیادی سوالوں کی طرف، یہ سوال بھی عبوری حکومت کے لیے ضروری ہے۔ پہلا سوال، شہباز شریف کیسے وزیر اعظم ثابت ہوں گے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے۔ کیونکہ پنجاب میں پرفارمنس کی وجہ سے میاں شہباز شریف کا ایک پبلک امیج بن چکا ہے، لوگ انہیں پرفارمر کی حیثیت سے جانتے ہیں، لہٰذا آج کے شہباز شریف کا مقابلہ ماضی کے شہباز شریف سے ہوگا، انہیں اپنے ریکارڈ خود توڑنے پڑیں گے اور اتحادی حکومتوں میں یہ کام آسان نہیں ہوتا۔
لہٰذا یہ اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ان کا مقابلہ اپنے ساتھ ہوگا اور انہیں یہ میچ جیتنا پڑے گا۔ یہ یاد رکھیں، پاکستان کی تاریخ میں 3 مشکل ترین دور گزرے ہیں۔ 1947 جب خزانے میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں تھے، مہنگائی، بے روزگاری، کساد بازاری اور قلت گنڈاسا لیے گلیوں میں پھر رہی تھی۔ 1971 جب یہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، حالات اس وقت بھی انتہائی دگرگوں تھے، اور اب 2022 ملک واقعی خوفناک دور سے گزر رہا ہے۔ اس وقت کوئی بھی چیز نہیں چل رہی، ہر چیز لڑک رہی ہے اور اسٹیٹ لا تعلق ہو کر سائٹ پر کھڑی ہے، اور یہ ان خرابیوں کو روکنا چاہتی ہے اور نہ اس میں خرابیوں کو روکنے کی صلاحیت ہے۔ ملک عملاً IMF کے پاس گروی ہے، افغانستان میں بحران جنم لے چکا ہے، روس یوکرین جنگ خوفناک بادل بن چکی ہے، امریکہ، چین، ترکی اور سعودی عرب پاکستان سے ناراض ہیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلہ بڑھ چکا ہے، بیوروکریسی میں اہلیت بھی کم ہو چکی ہے اور اس کا ارادہ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ ملک میں اب کوئی افسر کام کرنے کے لیے تیار نہیں، معاشرے میں نفرت اور انات کا لیول بھی سرخ نشان سے بہت آگے جا چکا ہے، قرضوں کا پہاڑ کندھوں پر سوار ہے۔ آج وہ انڈسٹری بھی سر پر ہاتھ رکھ کر رو رہی ہے جس نے 3.5 برسوں میں خربوں روپے کمائے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری مدر انڈسٹری تھی، یہ 600 چھوٹی بڑی انڈسٹریز کو چلاتی تھی، لیکن حکومت کی حماقت سے کنسٹرکشن کاسٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگ اب گھر افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ بھارت اور پاکستان کے فاصلوں میں بھی بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے۔ ہم کشمیر عملاً کھو چکے ہیں، اور ہم نے اگر اب بھی عقل سے کام نہ لیا تو ہم آزاد کشمیر بھی کھو دیں گے۔ وزیر اعظم نے عین جنگ کے دن روس جا کر یورپی یونین سے بھی اپنے تعلقات خراب کر لیے ہیں۔ ہمارے پاس GSP+ کا اسٹیٹس تھا، یہ اسٹیٹس بھی اب بچتا نظر نہیں آ رہا، اور خلیج کے اندر بھی بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہمارے 40 لاکھ لوگ وہاں کام کرتے ہیں، یہ بھی آنے والے وقت میں متاثر ہوں گے، اور یہ بھی ایک ٹھیک ٹھاک بحران ہوگا، اور یہ تمام بحران میاں شہباز شریف کی حکومت کو بھگتنا ہوں گے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال، کیا نئی حکومت عمران خان سے بدلہ لے گی؟ میرا خیال ہے یہ لوگ یہ نہیں کریں گے، یہ عمران خان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے، لیکن اگر قانونی ادارے مثلاً الیکشن کمیشن، عدلیہ، FIA، اینٹی کرپشن یا چینی آٹے اور پیٹرولیم کے کمیشن کوئی کارروائی کرتے ہیں تو یہ انہیں نہیں روکیں گے، مگر میاں صاحبان خود عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، یہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہ بنائیں گے اور نہ کوئی بیان دیں گے۔ تیسرا سوال، کیا اگلی حکومت قومی ہوگی؟ یہ لوگ اس عبوری حکومت میں 2023 کی حکومت کا نقشہ بنا لیں گے، یہ ایک ایسی قومی حکومت تشکیل دیں گے جس میں تمام پارٹیاں شامل ہوں گی۔ PTI کے فارورڈ بلاک کو بھی حکومت میں شامل کر لیا جائے گا تاکہ ملکی نظام چل سکے۔ صرف عمران خان اور ان کے 2 درجن ساتھی رہ جائیں گے اور یہ ملک کی واحد اپوزیشن ہوگی۔ اور چوتھا سوال، کیا PDM نے عبوری حکومت کا نقشہ بنا لیا ہے؟ میری اطلاع کے مطابق یہ لوگ سردست صرف ایک ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، عمران خان کو ہٹائیں۔ اگر عمران خان ہٹ گیا تو یہ ایک بار پھر اکٹھے بیٹھیں گے اور عبوری حکومت کا نقشہ اور مدت طے کریں گے۔ اپوزیشن نے سردست عمران خان کے علاوہ کوئی چیز طے نہیں کی، چودھری صاحبان کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ اگر ملاقاتوں کے پہلے دور میں اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو کاف لیگ کو توقع سے زیادہ مل جاتا، لیکن یہ پہلی ٹرین مس کر چکے ہیں اور اگلی ٹرین آنے میں ابھی بہت وقت ہے۔ تاہم مونس الہی لندن میں جہانگیر ترین کی عیادت کر رہے ہیں۔ اگر ترین صاحب راضی ہو گئے اور یہ گروپ مل کر بڑا بن گیا تو شاید یہ بھی عبوری حکومت کا حصہ بن جائیں، ورنہ سردست عمران خان کی رخصتی اور میاں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کے علاوہ کوئی چیز طے نہیں ہوئی۔ یہ تمام فیصلے عدم اعتماد کے بعد ہوں گے۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، عمران خان کے ہاتھ میں ایک کارڈ اب بھی موجود ہے، اگر وہ کارڈ چل گیا تو صورتحال یکسر بدل جائے گی اور ریاست شہباز شریف کے بجائے شہباز گل سے کام چلانے پر مجبور ہو جائے گی۔